صفحہ نمبر 93 آیت نمبر 152 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسوله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان انبیاء میں سے یقیناً کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ جلد ہی اجر عنایت فرمائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اہل کتاب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی واضح نوشتہ، کوئی لکھائی نازل ہو آپ کے متعلق۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك، واقعی موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑھ کے باتوں کا مطالبہ کیا تھا قوم نے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، وہ کہنے لگے ہمیں واضح طور پہ اللہ دکھاؤ۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے ایک چیخ نے پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، بچڑے کی عبادت شروع کی۔ فعفونا عن ذلك، توبہ کر کے اس پہ بھی ہم نے ان کو معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح برہان اور دلیل دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو کہ یقین کے اعتبار سے تمام رسولوں کو اللہ کی طرف سے مبعوث مانتے ہیں، ان کو اللہ جلدی اجر دیں گے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ آسمان سے کوئی پرچی نازل ہو جس پہ لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے رسول ہیں، تو پھر ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ آسمان کی طرف سے کوئی لکھا ہوا کاغذ آ جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پہ فرمایا موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کے باتوں کا مطالبہ قوم نے کیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے۔ پھر ان پہ ایک چیخ آئی اور ایک روایت کے مطابق 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی ساتھ ارشاد باری تعالی ہے کہ بچڑے کی عبادت کی، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی تو میں نے ان کو معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی کثیر تعداد پہ مشتمل تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا میری امت کا انداز بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ موسیٰ مو بمانے پانی کے اور سا بمانے درخت،
درختوں اور پانی کے درمیان سے نکالا ہوا بچہ۔ بڑے جلال کے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، آپ کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ انسانی شکل میں آئے، آپ کی زندگی پوری ہونے والی ہے، وقت آپ کا کم رہ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، سامنے سے آ کے یہ کہا کہ آپ کا وقت قریب ہے۔ اس بات پہ غصے ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کو تھپڑ لگایا، اور مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ بھی زخمی ہو گئی۔ جا کے اللہ کیا ہے، اللہ آج آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ میں نے اس کو موت کا کہا تو اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ دیکھیں میری آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، آنکھ درست ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ملک الموت کو اپنے انداز میں بھیجا۔ کہ اب موسیٰ آپ کو دور سے پہچان لے گا۔ اب آگے کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اگر آپ کو موت سے اتنی نفرت ہے تو موت تو میں دینے والا ہوں، کوئی اور تو آپ کو موت سے نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو میں دنیا میں آپ کو رکھوں گا، دنیا سے میرے ہاں لانا یہ میرا کام ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو زندگی سے شوق ہے تو ایسا کر، ایک جانور دیکھ لو، اس کی کھال کو ڈھانپ لو، جتنے بالوں کو آپ نے ڈھانپا تو ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی عنایت فرما دوں گا۔ اب جتنی زندگی درکار ہے اتنی زندگی لو، کیونکہ جانور کی کھال پہ کتنے ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں، کتنی زندگی مل جائے گی، ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی مل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ آپ کا پیغام تو مجھے پہنچ گیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، وہ تو انسانی شکل میں آ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کی موت کا وقت ہے، تو مجھے غصہ آیا ہے۔ اللہ بھی یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو 1 بال کے بدلے 1 سال کی زندگی ملے گی، چاہے جتنے لاکھوں بالوں کو بھی ڈھانپ لوں، ایک نہ ایک دن تو ان بالوں کی گنتی ختم ہو جائے گی، اور چاہے لاکھوں سال ہو، ایک نہ ایک دن تو خاتمہ ہوگا۔ وہ بال جب ختم ہو جائیں گے، لاکھوں سال میری زندگی اگر ملی پھر ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ، پھر کون سا راستہ ہوگا؟ فرمایا، موسیٰ، پھر موت آئے گی۔ جو میں نے دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں، پھر موت آئے گی۔ پھر عرض کرنے لگے، یا اللہ، جب نجات اس چیز سے ہے نہیں تو بس بہتر ہے کہ آ جاؤں آپ کیا۔ اور مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس سے تھوڑے سے فاصلے پہ
ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنا فاصلہ کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب کھڑا ہوتا اور میں ہاتھ سے پتھر پھینک دیتا تو موسیٰ کی قبر جس ٹیلے پہ ہے اس ٹیلے پہ میرا پتھر جا کے گر پڑتا۔ بیت المقدس سے اتنے سے فاصلے پہ سرخ ٹیلا ہے اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، فرشتے قبر کھود رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں قبر کھود رہے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میرا کوئی بندہ ہے اس کی موت قریب ہے۔ اچھا اجازت ہو تو میں ذرا اس گڑھے میں اترتا ہوں؟ اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اترے اور لحد میں لیٹ گئے۔ فرشتوں سے فرمانے لگے اندر سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور میری قد و قامت کے بالکل مطابق ہے۔ انہوں نے کہا واقعی آپ کی قد و قامت کے بالکل مطابق ہے یہ قبر۔ ادھر ہی روح پرواز کر گئی۔ جن کی تیاری ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جو خالی ہاتھ ہو تو راستہ ہے تو دشوار گزار۔ توشے سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، توشے سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، یہ راستہ ہے آباد یہاں تو روز مسافر جاتے ہیں۔ مسافر روز جا رہے ہیں، راستہ غیر آباد نہیں ہے۔ کیا علیحدہ ایک بندہ چلا جائے؟ نہیں، روز لاکھوں جا رہے ہیں۔ توشہ ساتھ ہو، توشے کی ضرورت ضرور ہے، توشے کی محنت درکار ہے۔ انبیاء بھی اس توشے کے محتاج تھے اور امت بھی اس توشے کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسولوں پہ، ولم یفرقوا بین احد منہم، رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی یقین کے اعتبار سے فرق نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو اللہ تبارک و تعالی جلد ہی اجر عنایت فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اہل کتاب یہودی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے آپ کوئی کاغذ اتار کے لائیں جس پہ آپ کی نبوت کا لکھا ہوا ہو۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کے باتیں طلب کی گئی تھی۔ فقالوا، وہ کہنے لگے تھے ارنا اللہ جہرتاً، اللہ ہمیں واضح طور پہ دکھاؤ کہ یہ ہے اللہ۔ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے ظالمانہ سوالات کی وجہ سے چیخ آئی، ان کو پکڑا، ہلاک ہو گئے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اس کے بعد کہ واضح دلائل ان کے پاس آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کی توبہ قبول کر کے اس جرم کو بھی معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات دیے تھے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ زندگی کتنی رہ گئی اللہ آپ کو علم ہے۔ اللہ باقی زندگی اے اللہ آپ کی رضا میں، اطاعت میں، فرمان برداری میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا، ہم آپ کے ہیں، ہم نے اپنا مقام نہیں سمجھا۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا رب.